الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإنها مأمورة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ فرقان کی آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ سردی کا موسم ہے اور یہ موسم بھی اللہ کے حکم کا پابند اور محتاج ہے۔ کائنات میں کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو سردی کی کیا مجال کہ وہ خود سے آ جائے، گرمی کی کیا مجال کہ وہ خود سے آ جائے، دن کی کیا مجال کہ وہ دنیا کو روشن کرے، رات کی کیا مجال کہ وہ تاریکی پھیلا دے، سورج کی کیا مجال
کہ وہ دن کو طلوع ہو اور رات کو ڈوب جائے. چاند کی کیا مجال کہ وہ پہلے عشرے میں رات میں دن کا سما پیدا کرے اور پھر آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جائے. ستاروں کی کیا مجال کہ وہ آسمان کی زینت میں اضافہ بھی کرے اور لوگوں کو راستے کی گائیڈ لائن بھی دے. یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے بنایا. دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے. ایک نمبر لگا ہوا ہے، باریاں مقرر ہے، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے. یہ کس لیے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ جو سردی کا موسم آتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے، اس کا ایک ظاہری سبب، ایک باطنی سبب. ظاہری سبب تو یہ ہے کہ سورج گردش کرتا ہے. کبھی اس کی گردش کے دوران زمین قریب ہوتی ہے تو گرمی، کبھی اس کی گردش کے دوران زمین اور اس کا ڈسٹینس بڑھتا ہے تو سردی. لیکن اس کا باطنی سبب ہے، اس کی ایک باطنی حکمت ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا. جہنم میں اللہ نے آگ کو بھر دیا اور وہ آگ دنیا کی آگ سے کروڑ گنا زیادہ سخت اور خطرناک ہے. تو اسی جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی کہ اکل بازی بازن، کہ میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا. اب یہ گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کہہ رہی ہے، آگ کہہ رہی ہے. فَأَذِنَ لَهَا نَفْسَيْنِ، اللہ نے جہنم کو دو سانسوں کی اجازت دی. نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، ایک سانس گرمی میں، ایک سانس سردی میں. جب یہ جہنم سانس باہر نکالتی ہے تو گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، لو چلتی ہیں، ہوائیں انسانی بدن کو جھلسا دیتی ہیں، جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، کھال بھی جل جاتی ہیں. اور جب یہی جہنم اس سانس کو اندر لیتی ہے تو باہر سردی کا زمانہ ہو جاتا ہے، لوگ سردی سے ٹھٹر جاتے ہیں. یخ بستہ ہوائیں ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سردی اور گرمی کا جو زمانہ ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم، کہ یہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو لانے والا میں، سورج اور چاند کو بنانے والا میں، ستاروں اور سیاروں کو اپنے محور میں چلانے والا میں، سردی اور گرمی کو لانے والا میں، خزاں اور بہار کو رکھنے والا میں.
اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا میں، یہ جو گرم ہوائیں چلتی ہیں میرے حکم سے، یہ جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں میرے حکم سے۔ تو آدمی کہتا ہے کتنی گندی ہوائیں، فرمایا لا تسب الریح، ہوا کو گالی نہ دو، فإنها مأمورہ، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، کیسے کہ یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ میں ہوں، نظام تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہر موسم میں، ہر طرح کی ہوا میں، ہر طرح کے ماحول میں اگر ہماری نظر جمے تو اللہ کی ذات پر جمے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لا تسب الدیک، یہ جو مرغ اذان دیتا ہے نا، اس کو بھی گالی نہ دو۔ لوگ کہتے یار بے وقت اذانیں دے رہے اور ہماری نیند کو ڈسٹرب کر دیا، اور خواہ جو ہے وہ شور کر رہا ہے، تو فرمایا اس مرغ کو بھی گالی نہ دو، فإنها یوقظ للصلاۃ، یہ بھی تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو بہرحال اس سردی کا جو باطنی سبب ہے وہ یہ ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ میری گرمی نے مجھے مار دیا، میرے بعض حصے کو جلا دیا، کھا لیا، تو اللہ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی۔ یہ سخت گرمی بھی جہنم کا حصہ اور سخت ٹھنڈ بھی جہنم کا حصہ۔ زمہریر کہ جب جہنمی جہنم کی گرمی سے بےتاب ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیں گے کہ اب بات برداشت سے باہر ہو گئی، ہمیں تو اس گرمی نے جھلسا دیا، ہمیں تو اس آگ نے جھلسا دیا، ہمیں تو اس آگ کی تپش نے جھلسا دیا، ہمیں کچھ ٹھنڈ چاہیے۔ تو اللہ کریم ٹھنڈ لائیں گے، لیکن وہ ایسی ٹھنڈ ہوگی کہ ہڈیوں میں گھس جائے گی، آر پار ہو جائے گی، یہ بالکل ٹھٹر کر رہ جائیں گے، اس کو زمہریر کہتے ہیں۔ تو گرمی کی شدت آپ کو جہنم کی یاد دلائے، سردی کی شدت آپ کو جہنم کی یاد دلائے۔ سردی ہو گرمی ہو، دن ہو رات ہو، اجالا ہو اندھیرا ہو، دھوپ ہو چھاؤں ہو، آپ ہر وقت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہے۔ یہی مومن سے تقاضا ہے شریعت کا اور اسلام کا۔ اب اس سردی میں ہمارا فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اس سردی میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے، تو روزے کا ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے۔ یعنی گرمی میں اگر آپ مثال کے طور پہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو سردی میں وہی روزہ وہ شاید 12 گھنٹوں تک آ جاتا ہے، بلکہ 12 سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا، دن چھوٹا ہو گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو آدمی کو زیادہ پیاس بھی نہیں ستاتی، یہ ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ راتیں طویل ہوتی ہے تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور روزہ رکھنا فرمایا کہ ابن آدم جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اس کے لیے ہوتی ہے، اس کا صلہ بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے، الا الصوم، مگر روزہ ایسی عبادت ہے یہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ اور تیسرے موقع پر فرمایا
کہ جنت میں جو 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ باب الریان جس سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، اور چوتھے موقع پر فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو اسمیل آتی ہیں، فرمایا اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور اگلے موقع پر فرمایا کہ اس روزے میں افطار کے وقت اور سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر فرمایا اس سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ الغنیمت الباردہ الصوم فی الشتاء، مسلمانوں کے لیے ٹھنڈی غنیمت، آسان غنیمت یہ ہے کہ وہ سردی میں روزہ رکھے۔ جیسے کافروں سے جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اس میں مسلمان بھی زخمی ہوتا ہے، کافر کو بھی مارتا ہے، اور بڑی سخت جنگ کے بعد اور بڑی شہادتوں کے بعد اور بڑے زخم کھانے کے بعد اور بڑے فاقے برداشت کرنے کے بعد اور بڑے مال کی قربانی دینے کے بعد اور بڑی اولاد کی قربانی دینے کے بعد اور وطن کو چھوڑ کر اور سفر کی مشقتیں برداشت کر کے آدمی جہاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد فتح ملتی ہے، پھر مال غنیمت ملتا ہے۔ کتنا مشکل پروسیس ہے، لیکن ایک جنگ ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان گئے اور کافروں نے ہتھیار ڈال دیے، ان کے دلوں پر روب طاری ہو گیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی تیر نہیں مارا، کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی نیزے کا وار نہیں کیا، کوئی فاقہ برداشت نہیں کیا، بڑی آسانی کے ساتھ مال غنیمت مل جائے، مجاہد کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اس مومن کے لیے آسان غنیمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ سردی میں نفلی روزے رکھ لیں، بغیر بھوک کے، بغیر پیاس کے، بغیر گرمی کے، بغیر مشقت کے، اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا، روزے پر جو فضیلت ہے وہ مل جائے گی۔ الغنیمت الباردہ الصوم فی الشتاء، مومنوں کے لیے ٹھنڈی غنیمت، آسان غنیمت وہ سردیوں میں روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر یوں فرمایا کہ یہ جو سردی کا مہینہ ہے، موسم ہے، الشتاء ربیع المومن، یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، فصام، یہ روزہ رکھ لیتا ہے، اور وطالا لیلہ، اور اس کی رات لمبی ہوتی ہے، فاقام، یہ قیام کرتا ہے۔ آج کل عشاء کی نماز 7:30 بجے ہوتی ہے، سمجھے 7:15 بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر فجر کی جو جماعت ہے وہ بھی 6 سوا 6 ہوتی ہے، یعنی 5:30 تک آپ کے پاس رات ہوتی ہے، تو تقریباً 10 گھنٹے آپ کو مل رہے ہیں، اور مکمل نیند کے لیے وہ 6 گھنٹے کافی ہوتے ہیں، یعنی 4 گھنٹے آپ کو ایکسٹرا مل رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں اپنی نیند پوری کرنا چاہیں وہ آسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تلاوت کرے، اس کے بعد تہجد پڑھے، اس کے بعد ذکر کرے، اس کے بعد دعائیں مانگے، اس کے بعد دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ یہ وقت گزر رہا ہے، بہت وقت ہم نے ضائع کر دیا ہے، اوور ٹائم تو دور کی بات، ہم نے اپنی ڈیوٹی کو بھی صحیح پرفارم نہیں کیا۔ مومنوں کو تو اللہ اوور ٹائم دیتا ہے، رحمتیں اور نعمتیں لوٹنے کے چانسز دیتا ہے، وہ تو دور کی بات، ہم نے اپنی جو فرض ڈیوٹی تھی اس میں بھی کوتاہی کی۔ تو اس مختصر وقت کو جو ہمارا باقی ہے، آیا 10 سال باقی ہیں،
5 साल बाकी हैं, 1 साल बाकी है, 6 महीने बाकी हैं, उसको कारामद बनाने के लिए इन रातों से फायदा उठाया जाए। जब सर्दी का मौसम आता, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ करते और कहते, ए सर्दी तुझे वेलकम, तुझे मरहबा, तुझे खुशामदीद। अब मोमिनों के लिए रोजा रखना भी आसान हो गया और तहज्जुद पढ़ना भी आसान हो गया। उबैद बिन उमैर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, लताइफुल मारिफ में लिखते हैं, सर्दी का मौसम आता, फरमाते अहले कुरान के लिए खुशखबरी है, बशारत है, अब ये रातें तवील हैं, वो कुरान की तिलावत करते रहें। ये दिन मुख्तसर हैं, वो नफली रोजा रखकर जहन्नम की आग को बुझाते रहें। हसन बिन साले, उनके भाई अली बिन साले, उनकी वालदा, 3 अफराद पर मुश्तमिल घराना है। रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले माँ 10 पारे कुरान पढ़ती है, फिर एक बेटे को उठाती है, फिर वो 10 पारे कुरान पढ़ता है, फिर वो दूसरे भाई को उठाता है, फिर वो 10 पारे कुरान पढ़ता है। रोजाना उस घर में हर रात में पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है। कुछ अरसे के बाद माँ का इंतकाल हुआ, भाई सर जोड़कर बैठ गए कि 10 पारे तो माँ पढ़ा करती थी, माँ दुनिया में न रही, लेकिन ये तरतीब दुनिया में बाकी रहेगी। आज से हम दोनों 15-15 पारे कुरान पढ़ा करेंगे। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद एक भाई का इंतकाल हुआ, अगला भाई अज़म करता है अब मैं 30 पारे कुरान पढ़ूंगा। ये वो घर थे जिसमें रोजाना पूरा कुरान पढ़ा जा रहा था। आज हमारे इस मुआशरे में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों घर इस दुनिया में है कि पूरे साल में एक कुरान नहीं पढ़ा जाता। टीवी रोज खुलता है, ड्रामे और तगरल का सीजन पता नहीं 200 सीजन है, 8-8 घंटे ड्रामे देखे जा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही है, न्यूज को सुना जा रहा है, सियासी टॉक शोज को देखा जा रहा है, मैचेस खेले जा रहे हैं, मैचेस देखे जा रहे हैं। सर्दियों की तवील रातों को गपशप में और गीबत में और दुनियादारी में और गुनाहों में जाया किया जा रहा है। कल को वो लोग अपना ऐसा पाकीज़ा नामा अमाल लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, मैं और आप गुनाहों के अंबार लेकर जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे सामना करेंगे, किस मुंह से शफाअत की बात करेंगे, किस बदन के साथ हम उस पाकीज़ा हस्तियों के साथ खड़े होंगे। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो सर्दी का मौसम आने पर खुशियों का इजहार करते थे। ये कुरान वो अजीम किताब है कि एक गैर मुस्लिम ने पीएचडी की, रिसर्च की तकरीबन 20 साल पहले कि 10 सालों में 13,000 यूरोपियन मुसलमान हुए। 10 सालों में 13,000 यूरोप के गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। फिर जब मजीद रिसर्च की तो उसमें 80% लोग, यानी तकरीबन 10,000 के लोग कुरान को समझकर मुसलमान हुए, कुरान को पढ़कर मुसलमान हुए। और मुसलमानों के पास इस कुरान की कदर नहीं, यानी 50% मुसलमानों को कुरान पढ़ना आता है, 50% को नहीं आता है। और जिनको सही पढ़ना आता है उनको कुरान का तर्जमा नहीं आता है, और जिनको कुरान का तर्जमा आता है वो कुरान पर अमल नहीं करते, और जो कुरान पर अमल करते हैं वो कुरान की दावत का प्रचार नहीं करते, कुरान को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करते। कुरान को सिर्फ निकाह के मौके पर खुतबे में 2-4 आयत सुन ली, नमाज में कुरान की तिलावत सुन ली, रमजान में आधा 1 पारा रोजाना कुरान पढ़ लिया, दुकान खोलने के बाद कुरान खानी करवा दी,
گھر میں شفٹنگ کے موقع پر بچوں کو بلوا کر اس موقع پر بھی خود صاحب گھرانہ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، 20 مقامات پر مدرسے سے بچوں کو، قاریوں کو لے جایا گیا، یعنی 2 4 10 سال بعد گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس میں بھی گھر والے کو خود پڑھنے کی توفیق نہیں، وہ سموسوں کے چکر میں اور وہ نان کٹائی کے چکر میں اور وہ مٹھائی کے چکر میں اور وہ دیگوں کے چکر میں لگ جاتا ہے، خود پھر بھی نہیں پڑھتا۔ بیمار ہو گیا تو دم کرا دو۔ آپ کسی کو کہیں کہ جی 1 پارہ قرآن پڑھو، کہا جی بڑا مشکل ہے، اس کو بولو 10,000 مرتبہ یا لطیفو پڑھو، کاروبار میں برکت ہوگی، قرض ختم ہو جائے گا، دکان نیچے سے اوپر چلی جائے گی۔ وہ 10,000 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا آسان ہے، قرآن کا 1 پارہ پڑھنا مشکل ہے۔ تو کیسے زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ یہ قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو سردیوں کی ان طویل راتوں میں ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ایک غیر مسلم عورت جس کا نام ماریا کے تھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ ہم کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ الجرس مزامیر الشیطان، یہ میوزک شیطان کی گھنٹیاں ہیں، اس کے آلات ہیں، اس کے انسٹرومنٹ ہیں، اور فرمائے یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور گانا سننے والے کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور یہ گانا قرآن کے مقابلے میں شیطان نے ایجاد کیا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو وہ ماریا کے میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی کہ میوزک کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا اس کے طور طریقے، کیسے اس کو سیکھا جاتا ہے۔ تو وہ مراکش کے ریڈیو میں کوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کی کانوں میں ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ وہ کہتی ہے کہ میں بالکل رک گئی اور میں نے وہی فریکوینسی کو ایڈجسٹ کیا، اور اس آواز میں بڑی اٹریکشن تھی، تو میں نے پتہ کیا یہ کیا ہے، مجھے بتایا گیا یہ مسلمانوں کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ کب میں نے دل میں کہا کہ یہ عربی میں، اور مجھے عربی نہیں آتی، بغیر سمجھے جب اس میں اتنی اٹریکشن ہے، جب اس کو میں سمجھ کر سیکھ کر سنوں گی اور پڑھوں گی اور اسٹڈی کروں گی تو کیا ہوگا؟ کہتی ہے میں نے اوریجنل سورس، یہ تو سیکنڈلی سورس تھی نا، عربی آتی نہیں تھی، میں نے عربی سیکھ کر اوریجنل سورس میں جب قرآن کو سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ میں اسٹڈی کرتی رہی، قرآن دل میں اترتا رہا اور میں مسلمان ہو گئی۔ یہ غیر مسلموں کا حال ہے۔ 80% جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر، قرآن کو اسٹڈی کر کے، اور مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بیٹے کو او لیول پڑھانا ہے، اے لیول پڑھانا ہے، ہم منع نہیں کرتے۔ میں ان علماء میں سے ہوں جو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں،
साइंटिस्ट बनाए, वो ब्यूरोक्रेट बनेंगे, वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो इस मुल्क की लगाम को अपने हाथ में लेंगे, इस मुल्क की भागदौड़ उनके पास आएगी, इस मुल्क की पोस्टें उनके पास आएगी, इसमें इस्लाम फैलेगा, फल फूलेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ओ लेवल ए लेवल के चक्कर में मुसलमान ही न रहें, आपके अकायद खराब हो जाए, आपके नजरियात खराब हो जाए, आपके अफकार खराब हो जाए, आपके मशरिकी अक़दार आपसे चले जाएं, आप बिल्कुल यूरोप के कल्चर को 100% अपने ऊपर अप्लाई करें, ऐसा ना हो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसने जाकर दावत दी थी? कहां पर उन्होंने सेरोजा लगाया था? कौन सी खानकाह में उन्होंने चिल्ला काटा था? कौन से आलिम के दरसों में वो रोज जाकर बैठते थे? एक कुरान ही सुना था और वो दिल में उतर गया था और आर पार हो गया था। और वो उमर जो इस्लाम का मुखालिफ था, आज इस्लाम पे जान देने वाला बन गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुहाफिज बन गया। लौकान आबादी नबी लकान उमर का खिताब उसे मिल गया। उसके इस्लाम लाने पर आसमान वालों ने खुशियां मनाई। उमर के इस्लाम से इस्लाम की उम्र बढ़ गई थी, दुनिया कुफर पर धाक बैठ गई थी, कुफर के ईवानों पर लर्जा तारी हो गया था। फरमाया एक उम्र दुनिया में और आता, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। वो सिर्फ कुरान सुना था, लेकिन हमारी हालत क्या है? इतनी कोशिश भी नहीं करते कि नमाज में जो पढ़ा जाता है इसका तर्जमा ही सीख ले। मेरी तो जी बस दुकान है, 4 दुकानें हैं, किस किस को संभालूं? मेरी तो जी फैक्ट्री है, मेरी तो जो गाड़ियां हैं, और मेरे तो बीवी बच्चे ज्यादा हैं, और मेरा तो जो है वो खानदानी मामलात जरा ज्यादा हैं। मेरे पास टाइम नहीं है कुरान के लिए, दर्स के लिए, हदीस के लिए, तर्जुमे के लिए, तफसीर के लिए, फिक़ह के लिए, मानी के लिए, तबलीग के लिए, खानकाह के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और फिर कहते हैं यार हालात खराब हो रहे, क्या बनेगा? आज दुनिया कुफर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। वो बदबख्त कभी कार्टून हमें खा के शाया करता है, कभी चार्ली एब्डो गुस्ताखी करता है, कभी टेरी जोन्स गुस्ताखी करता है, कभी सलमान रुश्दी सैटेनिक वर्सेस नामी किताब लिखता है, कभी मुसलमानों पर हमला किया जाता है, उनकी अमलाक को तोड़ फोड़ के निशाना बनाया जाता है। तो इसके मुकाबले में मुसलमान क्या करे? पहला काम ये करे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हकीकी तारुफ दुनिया को बताए। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे। बदबख्तो, आज दुनिया में तुम अगर चैन से रह रहे हो, सुकून का सांस ले रहे हो, आज तुम्हारी गर्दनें अगर महफूज है, खुदाए पाक की कसम ये रहमतुल लिल आलमीन की तालीमात है। फरमाए जंग के मैदान में भी बच्चों को नहीं मारो, बूढ़ों को नहीं कत्ल करो, जो खुद असलहा फेंक दे उसके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। ये उस पैगंबर रहमत की तालीमात थी जो पत्थर खाकर भी उम्मत को दुआएं दे रहा है। जनाब रहमतुल लिल आलमीन ने ताइफ में पत्थरों की बारिश में जब फरिश्ते ने कहा था आप इजाजत दे इनको कुचल कर रख दिया जाए, जनाब रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। अगर आज कुछ लोग इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएगी, दरे इस्लाम पर एक रोज आकर सर झुकाएगी। मैं इनके हक में कहरे इलाही की दुआ क्यों मांगू, बशर है बेखबर है तबाही की दुआ क्यों मांगू। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे, इलाही फजल कर कौसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा दे पत्थरों वाली जमीनों पर। जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने सख्त बातें कही, जिन्होंने बेटियों को तलाक़ें दिलवाई, जिन्होंने शाह बेबी तालिब में
پتے چبانے پر مجبور کیا، جنہوں نے سجدے کی حالت میں آپ پہ اونٹ کی اوجری ڈالی، جنہوں نے آپ کو شاعر، ساحر اور کاہن اور مجنون کہا، جنہوں نے احد کے دامن میں آپ کے چاند سے حسین چہرے کو زخمی کیا، آپ کے موتی سے حسین دانت کو شہید کیا، آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، آپ کے خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا، آپ کے ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑا، آپ کے ابن مسعود کو تڑپایا، آپ کے ابو بکر کو لہو لہان کیا، آپ کے سمیہ کو دولخت کیا، آپ کی زنیرہ کو آنکھوں کے تانے دیے، آپ کے عمار و یاسر کو مشق ستم بنایا۔ ان بدبختوں کے لیے بھی رحمت للعالمین نے اعلان کیا آج کے دن معافی ہے، الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے نور سبحانی۔ میرے محترم دوستو، ہم کفر کو آمنہ کے لال کا تعارف کرا رہے ہیں، ہمارا نبی تو تمہارا بھی خیر خواہ تھا، بدبختو تم کیوں گستاخی کرتے ہو؟ ایک تو حقیقی تعارف کی ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر آقا کے معجزات دنیا کو بتائیں، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم آقا کی اتباع کریں، داڑیاں رکھ کر دنیا کو بتاؤ تم جس کا مذاق اڑاتے ہو ہماری جوانیاں ان پہ قربان، امامے باندھ کر ان کو بتاؤ تم جس کو برا سمجھتے ہو ہمارا حسن یہ امامہ ہے، کرتے پہن کر بتاؤ کہ تم جس لباس پر فخر کرتے ہو ہم اس لباس پر تھوکتے ہیں، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، عورتوں کو برقعے پہنا کر پردہ کرا کر دنیا کو بتاؤ ارے تم جس فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، مسجد آباد کر کے دنیا کو بتاؤ تمہارے مندر اور چرچ ویران رہیں گے، اللہ کا گھر آباد رہے گا، قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتاؤ ارے موسیقی روح کی غذا نہیں، ہماری روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، تبلیغ میں نکل کر دنیا کو بتاؤ ارے تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، جہاد کا علم ہاتھ میں تھام کر دنیا کو بتاؤ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ناموس رسالت کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، عظمت صحابہ پہ کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ان کافر کتوں کو بتا دیا جائے اور ہم اپنے عمل سے بتائیں۔ بدقسمتی یہ ہے وہ بھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے ہم بھی گندی نالی میں بہا رہے ہیں، وہ بھی امامے کا مذاق اڑاتا ہے ہمیں بھی شرم آتی ہے، وہ بھی کرتے سے نفرت کرتا ہے ہم بھی پینٹ شرٹ پہن کر ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے ڈرامے کون دیکھتا ہے، ان کی بنائی ہوئی ننگی فلمیں کون دیکھتا ہے، ان کے بنائے ہوئے میچ کون دیکھتا ہے، ان کے بنائے ہوئے ٹی وی اور نیٹ اور کیبل سے کون سہولتیں لے رہا ہے؟ میرے محترم دوستو، محمد الرسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، آنکھیں ملانی ہے، سامنے کھڑا ہونا ہے، شفاعت کا مستحق ہونا ہے، حوض کوثر پر چھلکتے جام کی آس لیے بیٹھے ہیں اور کام ہمارے کیسے ہیں؟ اسی لیے اتباع کا عزم کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سردیوں میں روزہ رکھو نفلی، راتوں کو تہجد کا اہتمام کرو۔ نمبر 3، جب تم رات کو اٹھو گے سردی میں گرم کمبل چھوڑو گے، نرم رضائی سے اٹھو گے اور ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں گے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، یہ مشکل کام ہے، اور فرمایا کہ جب تم عام حالات میں وضو کرتے ہو گناہ معاف ہوتے ہیں، جب سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجہ بھی بڑھتا ہے۔ اسباغ الوضو علی المکارہ، ڈبل فائدہ، اس لیے ہمت ہے تو پانی بھی گرم نہ کرو،
میں فتویٰ نہیں دے رہا، ہمت ہے جو برداشت کر سکتے ہیں، اجر کی بات ہے۔ ایسے مجاہد بھی ہے کہ جو سیاچن اور گلیشیئر میں پاکستان آرمی کے بھی کچھ جوانوں سے ہم ملے، جو کرنل کیپٹن شیر خان شہید تھے، ثوابی کے تھے، ان کے رشتہ داروں سے ہم ملے، وہ برف میں اس برف کو پگھلا کر وضو کر کے قرآن اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صبر یعنی سخت حالات پر صبر، ٹھنڈے پانی پر صبر، گرم کمبل کو چھوڑنے پر صبر، اور پھر مصلے پر کھڑے ہونا، یہ مشقت پر صبر، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اور سردی میں صدقہ کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کمبل نہیں، جن کے پاس جیکٹ نہیں، سردی میں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، ان کی گھر کی چھت محفوظ نہیں۔ صفوان ایک بزرگ گزرے ہیں، سردی کا موسم ہے، مسجد نبوی میں آدھی رات تک عبادت کر رہا ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، دعا میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، مراقبے میں ہے، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز پر 1000، ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں عبادت کرتا ہے، آدھی رات کو باہر نکلتا ہے۔ ایک آدمی سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اس کے پاس کمبل نہیں، اس کے پاس بھی کچھ نہیں، اس بزرگ نے اپنی قمیص اتار کر اس کو پہنا دی، جا کر سو گئے۔ اس مدینے میں ایک نیک آدمی نے خواب دیکھا کہ صفوان کی بخشش جو رب نے کی وہ ان رات کی عبادت پر نہیں کی، اس ایک قمیص کے پہنانے پر اللہ نے جنت واجب کر دی۔ تو اس سردی میں ہمارے پاس چانس ہے، ہم صدقہ بھی کریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور خصوصاً اس موقع پر جب پوری دنیا کا کفر جناب رحمت للعالمین کی گستاخیوں پر تلا ہوا ہے، ہم اتباع پر تل جائیں۔ اس موقع پر میں اور آپ جا کر اس گستاخ کا سر نہیں کاٹ سکتے، موقع ملے گا تو کاٹیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال ہماری رینج میں نہیں ہے۔ لیکن اتباع ہماری رینج میں نہیں ہے، داڑھی رینج میں نہیں ہے، امامہ رینج میں نہیں ہے، کرتا رینج میں نہیں ہے، نماز رینج میں نہیں ہے، تہجد رینج میں نہیں ہے، تلاوت رینج میں نہیں ہے، مسواک رینج میں نہیں ہے، تبلیغ رینج میں نہیں ہے، جہاد رینج میں نہیں ہے، خانقاہ رینج میں نہیں ہے، درس میں بیٹھنا رینج میں نہیں ہے، علماء کی صحبت رینج میں نہیں ہے، دفاع صحابت پر جان نچھاور کرنا رینج میں نہیں ہے، حق گوئی کرنا رینج میں نہیں ہے۔ جو رینج میں ہے وہ کیا کیا؟ کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بہانے بنائے ہوئے، میرے بس میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ اللہ ہر ایک سے کام نہیں لیتا۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے کام آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔